بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ختیجہ شاہ کو آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا، ان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کر دیا ہے عدالت نے ایف آئی اے کے سائبر کرائم مقدمے میں۔ ساتھ جو آئی جی پنجاب اور دوسری طرف سی سی پی او لاہور کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں تھیں، نہ صرف ختیجہ شاہ کی بلکہ جو دوسری جانب درخواست تھی صنم جاوید کی، دونوں درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سینیٹر اعجاز چودھری نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ سینیٹر اعجاز چودھری نے سینٹ اجلاس کے لیے پروٹیکشن آرڈر جاری کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ باقی لوگوں کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اطہر من اللہ صاحب جب چیف جسٹس تھے تو اس طرح کی درخواستوں کو انٹرٹین کرتے رہے، جن درخواستوں میں پروٹیکشن آرڈر کا کہا جاتا تھا یا پروٹیکشن آرڈر لینے ہوتے تھے۔ تو اب یہ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ سینٹ کے رکن کو اجلاس میں شرکت سے روکنا آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ سینیٹر اعجاز چودھری ایوان بالا میں پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں، مستقبل میں سینٹ اجلاس میں انہیں شرکت کرنے کی اجازت دی جائے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ چیئرمین سینٹ کو اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر جاری کرنے کے احکامات دیے جائیں، اور پھر اس میں تمام واقعات اور تمام ان کیسز کی بھی تفصیلات دی ہیں جو اب تک مختلف لوگوں کے خلاف تھے اور ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری ہوتے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پرویز الہی اسپیکر تھے تو آج پرویز الہی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جس سے آپ احسان کرو پھر اس کے شر سے بھی بچو، دھڑا دھڑ سیاسی لوگوں کے وہ جاری کرتے تھے، اور اس میں اسپیشلی حمزہ شہباز کے، پھر اسی طریقے سے شہباز شریف کے پروٹیکشن آرڈر جاری ہوتے تھے، عدالتوں سے احکامات ہوتے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر شہباز شریف کو کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے تھے، اور ان تمام فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے اور ان کو کوٹ کرتے ہوئے یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر صورت اس کے اوپر ریلیف ملنا چاہیے سینیٹر اعجاز چودھری کو۔ سینیٹر اعجاز چودھری کی ایک اور درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ کے علی باقر نجفی صاحب نے 5 ماہ بعد ان کو یہ ریلیف ملا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو جیل میں کلاس بی دینے کا حکم جاری کیا۔ یہ 2 دن پہلے تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جیل حکام ہر صورت، کیونکہ اعجاز چودھری کو 1 دن پہلے جوڈیشل ریمانڈ کے لیے جیل سے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور اس وجہ سے ان کو پیش نہیں کیا گیا، وہیں پہ عدالت نے ان کی یہ درخواست جو کافی عرصے سے پینڈنگ تھی علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں، تو انہوں نے بالآخر فیصلہ دیا ہے ڈویژن بینچ نے، اور بی کلاس فی الفور دینے کا حکم دیا جیل میں اعجاز چودھری کو۔ وہیں پہ اب ان کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس سارے معاملے میں کون سا ریلیف دیتی ہے۔ دوسری جانب ختیجہ شاہ کے حوالے سے ایک مقدمہ دائر کیا گیا تھا سائبر کرائم کا، ایف آئی اے کا سائبر کرائم کا مقدمہ تھا جو درج کیا گیا تھا، اور اس میں عدالت میں ایف آئی اے نے ان کو حراست میں لے لیا جیل سے، اور آج ان کو پیش کیا تھا ضلع کچہری میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے جسمانی ریمانڈ کے لیے۔ صبح سویرے جب پیش کیا گیا تو ختیجہ شاہ کے وکلاء کی جانب سے کہا گیا کہ جو سینئر وکلاء ہیں وہ ابھی تک نہیں آ سکے، وہ لاہور ہائی کورٹ میں انہی کی توہین عدالت کی درخواستوں میں مصروف ہیں، تو مہربانی کر کے اس کو انتظار میں رکھا جائے۔ ختیجہ شاہ کو پیش کیا گیا عدالت میں، ختیجہ شاہ کمرہ عدالت میں موجود تھیں، اور عدالت نے کیس انتظار میں رکھا۔ اس کے بعد جب لاہور ہائی کورٹ سے وہ فری ہوئے تو لاہور ہائی کورٹ سے یہاں آئے ضلع کچہری میں۔ تو جو وفاقی تحقیقاتی ادارے نے 9 مئی کے واقعات کے مقدمات میں زیر حراست مشہور ڈیزائنر اور پی ٹی آئی کی کارکن ختیجہ شاہ کو مقدمے میں جیل سے حراست لے کر عدالت پیش کیا ضلع کچہری میں جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد کی عدالت میں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے ایف آئی اے لاہور کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے ختیجہ شاہ کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ عدالت میں ایف آئی اے کے لیگل ایڈوائزر رانا اعجاز خلیل پیش ہوئے، اور انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ 9 مئی کو ختیجہ شاہ نے اشتعال انگیز ٹویٹس کیے جو ابھی تک ری ٹویٹ ہو رہے ہیں۔ ختیجہ شاہ کے وکیل نے جواب دیا کہ ختیجہ شاہ 5 ماہ سے جیل میں ہے، کیا ختیجہ شاہ جیل سے ٹویٹ کر رہی ہے؟ اور اگر کوئی 5 ماہ پرانا ٹویٹ ہے اور جو آج تک بھی ری ٹویٹ کوئی کر رہا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ جیل میں بیٹھ کے تو وہ چلا نہیں رہی، تو یہ 5 مہینے ان کو لگے کہ 27 اکتوبر کے بعد انہوں نے یہ مقدمہ درج کیا، جب ان کی باقیہ مقدمات میں ضمانت ہو گئی تو اب ان کو خیال آیا اور انہوں نے ان مقدمات میں ان کو نامزد کیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جو عمران عابد تھے، انہوں نے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، اور فیصلہ سناتے ہوئے انہوں نے
FIA کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ساتھ ہی ختیجہ شاہ کے وکلاء نے درخواست ضمانت دائر کر دی۔ ایک ان کی درخواست پینڈنگ پڑی ہے جو عسکری ٹاور ہاؤس حملہ کے جو راحت بیکری کے سامنے جو جلاؤ گھراؤ کیس تھا، اس میں 6 نومبر کی تاریخ ہے انسداد دہشت گردی عدالت میں، اور ایک یہ FIA کا کیس ہے، اس میں بھی ضمانت چونکہ ریمانڈ نہیں دیا تو الٹیمیٹلی اس میں بھی ضمانت ہو جائے گی اگلے ہفتے میں، اور وہاں سے بھی ضمانت ہو جائے گی۔ ساتھ توہین عدالت میں مزید مقدمات میں جو گرفتاری ہے وہ بھی اب ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، چونکہ اب یہ انسداد دہشت گردی عدالت بھی ان کو ڈسچارج کر رہی تھی۔ جب یہ کسی نئے مقدمے میں لے جاتے ہیں تو وہ اب جوڈیشل ریمانڈ پہ بھی نہیں بھیجتے، وہ ڈسچارج کر رہے ہیں، اور ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ چلا گیا تھا تو یہ FIA کی طرف لے گیا۔ اب FIA کا کیس تو کوئی بنتا نہیں تھا، اس پر پھر عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل بھیج دیا۔ وہیں پہ جب لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ میں سماعت اس وجہ سے بھی بہت اہم تھی کہ یہ توہین عدالت کی درخواست اس وجہ سے دائر کی گئی تھی کہ میں ایک مقدمے سے میری ضمانت کا انتظار کرتے رہے، 2 مقدمات میں مجھے انہوں نے نامزد کیا، تفتیش ہوئی، بارہا جسمانی ریمانڈ ہوئے، پھر دفعات ایڈ ہوئیں، پھر ریمانڈ ہوئے، پھر ضمانت ہماری ہائی کورٹ سے آئی ہوئی واپس گئی، پھر نیچے سے دوبارہ خارج ہوئی، پھر ہم ہائی کورٹ میں آئے۔ تو اس سارے معاملے میں انہوں نے یہ انتظار کرتے رہے کہ ان کی یہاں سے ضمانت خارج ہو تو پھر ہم ان کو کسی اور مقدمے میں نامزد کریں۔ IG پنجاب اور CCP لاہور عدالت میں پیش ہوئے، عدالت نے درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے اس دوران درخواست گزار کے وکیل کو مجاز عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت بھی کی دونوں کیسز میں۔ عدالت میں سرکاری وکیل نے عدالت میں کہا کہ یہ بہت پیچیدہ کیس ہے، کیس کا تفتیشی 2000 ملزمان کو ڈیل کر رہا ہے۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ آپ اگرچہ ختیجہ شاہ کو ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا ہے، مناسب ہے ان کے وکیل مجاز عدالت سے رجوع کریں۔ FIA کا جب ان کے وکلا نے بتایا جناب آپ کے پاس ہماری توہین عدالت کی درخواست ہے اور یہ FIA کو نے بھی گرفتار کر لیا، تو انہوں نے کہا جی FIA کا تو اب IG کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اب متعلقہ عدالت میں بھی آپ رجوع کریں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم وہ کریں گے، وہ کیا اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ عدالت نے IG پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں تفتیشی کیوں نہیں پیش ہوا۔ وکیل ختیجہ شاہ نے کہا کہ تفتیشی دانستہ پیش نہیں ہوا، نہ ریکارڈ پیش کیا۔ اب FIA نے ختیجہ شاہ کے خلاف جھوٹا کیس بنا دیا ہے، اس کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ عدالت کے حکم کے برعکس ختیجہ شاہ کو FIA نے گرفتار کیا۔ عدالت نے IG پنجاب پولیس پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ جب ضمانت کے بعد روکار جاری ہو گئی اور ٹرائل کورٹ نے ریمانڈ نہ دیا تو آپ نے اس کو کیوں نہ چھوڑا۔ IG پنجاب نے عدالت میں کہا کہ جلاؤ گھراؤ کیس میں 45,000 لوگ ملوث ہیں۔ واٹس ایپ گروپ اور سیف سٹی کیمروں اور TV رپورٹس اور سیکیورٹی اداروں کی رپورٹس کی روشنی میں کارروائی کی گئی، 1000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ہم نے ختیجہ شاہ کو شامل تفتیش کی اجازت کے لیے باقاعدہ ٹرائل کورٹ سے قانون کے تحت ریمانڈ لیا۔ 9 مئی کو ان لوگوں نے طالبان کی طرح حملے کیے۔ یہ کیس بہت بڑا ہے، لوگوں سے چیزیں مل رہی ہیں، عدالت کی حکم عدولی ہم نے نہیں کی۔ عدالت نے IG پنجاب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے بہت اچھی تقریر کی، آپ نے پہلے ختیجہ شاہ کو شامل تفتیش کیا، ضمانت کے بعد کیوں نیا کیس بنایا گیا، آپ نے صرف 2 مقدمات دینے کا بیان کیوں دیا، آپ نے پہلے کہا کہ 2 مقدمات ہیں، جیسے ضمانت پہ وہ رہا ہوئیں تو آپ نے نئے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا۔ تو یہ باتیں آپ کو 5 مہینے میں، تقریر تو آپ بہت اچھی کہہ رہے ہیں لیکن 5 مہینے میں آپ کو ان ساری چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ عدالت پر بہت پریشر ہے، آپ کو قانون کے تحت پروسیس کرنا چاہیے تھا، آپ اپنے اختیارات کو مس یوز نہ کریں۔ آپ نے ختیجہ شاہ کو ایک اور کیس میں ملوث کرنے کے لیے ضمانت ملنے کا کیوں انتظار کیا۔ IG پنجاب نے عدالت میں کہا کہ اس کیس میں جب 3 ملزمان گرفتار ہوئے تو اس کی روشنی میں ریمانڈ لیا، ہم نے ٹرائل کورٹ کی اجازت لے کر ختیجہ شاہ کو شامل تفتیش کیا۔ اس کیس میں میاں اسلم اور حماد اظہر کی تلاش جاری ہے۔ DIG انویسٹیگیشن عمران کشور پیش ہوئے، عدالت نے دونوں پولیس افسران کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب غلام سرور نہنگ نے عدالت کو بتایا کہ پولیس اس کیس میں قانونی تقاضے پوری کر کے ہی کارروائی کر رہی ہے۔ عدالت نے کہا آپ کے پاس پہلے سے فیک FIR پڑی ہیں، اس میں کسی کو ملوث کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ سمیر کھوسا پیش ہوئے ختیجہ شاہ کی جانب سے، عدالت نے IG کو توہین عدالت کیس کا جواب دوبارہ داخل کرانے کی ہدایت کی اور عدالت نے کہا کہ ہر صورت جو درخواست گزار کے وکیل کو کہا کہ آپ متعلقہ عدالتوں میں جائیں اور یہاں جو توہین عدالت کی کارروائی ہے میں اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ اب اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ آج 3 نومبر تھی اور عدالت نے پھر اگلے جمعے 10 نومبر کی تاریخ دی ہے، اور ایک ہفتے کی جو تاریخ ہے اس میں وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں، اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے عمران ریاض کا کیس تھا یا باقی 2 ہفتوں کا وہ ٹائم IG ہے
تو آپ جانتے ہیں ان کو بولنا تو آتا ہے، وہ ویسے بھی سوشل میڈیا پہ، اور وہ بڑی اپنا ایک ان کا خاص سٹائل بھی ہے، وہ ویلاگ بھی کر لیتے ہیں، تو وہ بات کر جاتے ہیں اور یہ معاملہ ایسے ہی پینڈنگ جا رہا ہے۔ صنم جاوید کی ضمانت منظوری کے بعد جو گرفتاری تھی اور اس پر بھی توہین عدالت کی درخواست تھی، تو عدالت میں سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں صنم جاوید، ان کی ضمانت منظور ہونے کے باوجود رہا نہ کرنے پر آئی جی پنجاب پولیس کو کہا کہ آپ اس میں بھی جواب جمع کروائیں۔ علی باغ نجفی نے سماعت کی، جس میں کہا گیا کہ آئی جی نے رپورٹ میں کہا کہ درخواست گزار کے خلاف 2 مقدمات کے علاوہ کوئی مقدمہ نہیں، لیکن دونوں مقدمات میں ضمانت کے باوجود رہا نہیں کیا گیا۔ رپورٹ میں کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب اور دیگر حکام نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی، اس لیے آئی جی پنجاب سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے ان کی درخواست پر صنم جاوید خان کی ضمانت منظور ہونے کے باوجود رہا نہ کرنے پر آئی جی پولیس پنجاب سے جواب مانگا اور درخواست پر مزید کارروائی 10 نومبر کے لیے ملتوی کر دی۔ اس میں بھی 10 نومبر ہے اور اس میں بھی 10 نومبر ہے۔ ساتھ عدالت نے درخواست گزاروں کے وکلا کو کہا کہ آپ متعلقہ جو ٹرائل کورٹس ہیں وہاں جو بھی ضمانت کا سلسلہ ہے آپ وہاں پہ پیش ہوں، وہاں اپنے کیسز کو فیس کریں، اور باقی ان کے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائی ہے اس پر ان کو آخری موقع دیتے ہیں، یہ اگلی تاریخ پہ جواب جمع کروائیں گے اور پھر ہم اس کو میرٹ کے اوپر اس پر فیصلہ دیں گے۔ تو وہ فیصلہ جو بھی آتا ہے، لیکن تاریخ چونکہ بہت لمبی ہے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔